أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے. میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے. لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو، لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو. پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، میرے محبوب کلمہ پڑھا دے. میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے. تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حبشی. تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حبشی. میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا. بے حیا چاہے جتنی سزا دے، میری آنکھیں
مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا خون میں نہ کر، کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا خون میں نہ کر، تاجداری یتیموں کو دے کر، تاجداری یتیموں کو دے کر مجھ کو جام شہادت پلا دے، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید قد افلح من تزکا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء سقال وسقالۃ القلوب ذکر اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان کی حالت میں نوازا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس نعمت کے آگے حقیر ہیں۔ جس شخص کو اللہ پاک نے یہ نعمت دے دی اور وہ اس نعمت کو بچا کر چلا گیا یہاں سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اس کے عمل کے بقدر جتنا اس نے عمل کیا اس کی جزا یا سزا اللہ رب العزت اس کو ضرور دیں گے۔ لیکن جو ایمان کی حالت میں چلا گیا، اگر گناہوں کے ساتھ بھی گیا، جب بھی اللہ پاک اس کو کسی نہ کسی وقت جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ پاک نے یہ نعمت ہمیں بغیر سوال کی عطا فرمائی۔ اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نعمت کی جتنی قدر کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ پاک نے یہ نعمت خاص لوگوں کو نوازی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت جو ہے ویسے تو سب پر ہے، جو مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ بندہ زمین پر اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں چل سکتا۔ جب تک اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے تو وہ زمین پر چلتا ہے۔ ایک شخص سے بادشاہ ناراض ہو گیا، کسی نے اس کی چغلی کی کہ جی آپ بادشاہ کو چغلی کی گئی کہ فلاں شخص جو ہے یہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو بلا لیا، تو وہ نیک صالح آدمی تھا، اس نے بادشاہ سے کہا جی میں نے اس طرح کا عمل نہیں کیا۔ جب بادشاہ نہیں مانا تو اس نے کہا جی چغل خور کو بھی بلاؤ، اس کو ہی بلا لیا۔ اب اس صالح شخص نے، نیک آدمی نے
اس چغل خور سے یہ کہا کہ بھائی آپ قرآن عظیم کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو میں اللہ کی رحمت سے نکل جاؤں گا۔ اب اس کو اس کی کیا سمجھ، اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اس نے ہاتھ رکھ دیا قرآن پاک پہ اور یہ حلف اٹھا لیا کہ جی اگر میں نے یہ جھوٹ کہا ہو بادشاہ سے، آپ نے ایسی بات نہ کی ہو، تو میں اللہ پاک کی رحمت سے نکل جاؤں۔ تو اس نے صالح آدمی نے بادشاہ سے کہا جی مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں، اگر 3 دن میں اس کو کچھ نہ ہو تو پھر جو سزا آپ مجھے چاہیں دیں۔ بادشاہ نے اس کو قید میں ڈلوا دیا، 3 دن کے بعد بلا لو۔ دوسرے دن ہی وہ شخص مر گیا، رات کو سویا صبح اٹھے۔ تو بادشاہ نے ان کو جیل سے نکلوایا اور کہنے لگے جی تمہیں اس بات کا کیسے یقین تھا کہ اس پہ کوئی نہ کوئی معاملہ آئے گا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر شخص اللہ کی رحمت سے چلتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص، وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ اللہ پاک کی رحمت کی وجہ سے اس دنیا پہ چلتا ہے۔ اگر اس پہ اللہ کی رحمت نہ ہو تو وہ اس دنیا میں چل بھی نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ رحمت عامہ ہے، وہ سب پہ ہے، پھر رحمت خاصہ ہے جو مومنین کے اوپر ہے۔ یہ اللہ نے جو ہمیں ایمان کی نعمت دی ہے اس سے بڑی رحمت ہے، یہ رحمت کی وجہ سے دی۔ اللہ پاک کو ہم سے محبت ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی، اور اس نعمت کو، ایمان کی نعمت کو سنبھال کے رکھنا، اس کی اتنی حفاظت کرنی ہے جتنی انسان کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز ہو، کوئی سونا ہو، کوئی زیور ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو چھپا کے رکھتا ہے۔ چھپا کے اس لیے رکھتا ہے جی کوئی چور و چکا اس کو لے نہ جائے۔ اسی طرح یہ ایمان کی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارے 24 گھنٹے ہم نے نظر رکھنی ہے، ایسا نہ ہو ہم سے کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ یہ نعمت ہم سے سلب ہو جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، انسان کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے ناراض ہو گئے، اللہ اس سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں اور کر کے پھر بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک اس بات کو نہیں بھولتا۔ انسان کی عادت میں اللہ نے بھولنے کا عنصر رکھا ہے، یہ نیکی کو بھی بھول جاتا ہے، برائی کو بھی بھول جاتا ہے، لیکن اللہ پاک نہ نیکی کو بھولتے ہیں نہ بندے کی برائی کو بھولتے ہیں۔ ہمارے بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی فلاں ہم پہ مشکل آ گئی، فلاں آزمائش آ گئی، ہم نے تو ایسا کام نہیں کیا تھا۔ ہمارے بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ ایک گاؤں کے اندر کسی شخص کو، نوجوان کو قتل کی سزا میں پھانسی ہو گئی۔ اب وہ رات کو بڑا رویا کہ اللہ پاک آپ جانتے ہیں میں نے یہ قتل میں نے نہیں کیا، میں قاتل نہیں ہوں، میں نے اس کو قتل نہیں کیا ہے، یہ تو مجھ پہ ناحق الزام لگ گیا اور مجھے پھانسی کی سزا بھی ہو گئی۔ جب زیادہ رویا، گڑگڑایا، آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا ایک بیل ہے اور وہ اس کے سر کو پانی میں ڈبو رہا ہے۔ پھر اس کو یاد آیا کہ جی بہت پہلے کسی سے جھگڑا ہو گیا تھا پانی کے معاملے پہ، تو اس کی بیل کو، اس کا سر اس نے ڈبو کے مار دیا۔ اب وہ اس بات کو بھول گیا، لیکن چونکہ اس نے توبہ نہیں کی، اللہ اس بات کو نہیں بھولتے۔ ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، یہ ہر چیز اللہ پاک لکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو ہر چیز لکھتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کر کے، وہ نہیں بھولتے، اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو ہر وقت اس حال میں رہے، زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلیں جو کسی کے دکھ کا باعث ہوں، کسی کو اذیت دیں، کسی پہ ظلم ہو، یا نعوذ باللہ کوئی کفری الفاظ اس کی زبان سے نکلیں۔ ہمیں نہ اپنی زبان کا پاس ہے، نہ اپنے عمل کا پاس ہے، ہم عام لوگ نہیں ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ نے جس کو ایمان کی نعمت دی ہے وہ عام آدمی نہیں ہے۔ ہم اس امت میں پیدا ہوئے ہیں، ہم عام آدمی نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں چنا ہے تو اس امت میں پیدا کیا ہے، ہم نے کبھی اپنی حیثیت کو پہچانا ہی نہیں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ خاص امت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا اتنا خاص ہے کہ حضرات انبیاء نے اس امت کے لیے دعائیں کی. یہ معمولی بات نہیں ہے. ہمیں اللہ نے خاص مقام دیا ہے. ہم نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کی گردش کے اندر گم کر دیا، جبکہ دنیا اپنے چاہنے والوں سے کبھی بھی اچھا سلوک نہیں کرتی. اور عیسیٰ علیہ السلام کی ایک روایت ہے، کتابوں میں آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے شاگرد کے ساتھ جا رہے تھے. 3 روٹیاں تھیں آپ کے پاس، تو شاگرد نے 1 روٹی پہلے کھا لی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کھانے کا وقت آیا تو اس سے پوچھا کہ جی یہ روٹی کس نے کھا لی؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں. پھر آگے گئے، پھر اس سے پوچھا جی روٹی کس نے کھائی؟ اس نے کہا پتہ نہیں. تو آپ کو 3 سونے کی اینٹیں ملیں. آپ نے فرمایا بھائی یہ اس کی ہیں جس نے وہ والی روٹی کھائی ہے. اس نے کہا جی میں نے کھائی. تو آپ نے اس کو دے دی کہ جی یہ تم لو اور تمہارا میرا رشتہ ختم ہو گیا. مختصر یہ کہ وہ کہیں جا رہا تھا، ڈاکوؤں نے اس کو قتل کر کے اور وہ اینٹیں اپنے پاس رکھ لیں سونے کی. اور 3 افراد تھے، ایک کو کھانے کے لیے بھیج دیا کہ جی تم کھانا لے آؤ، بعد میں اس کو بانٹ لیں گے. اور 2 وہاں بیٹھ گئے. کھانے والے کے دل میں لالچ آیا کہ جی میں ان دونوں کو مار کے سارے خود لے لوں. ان کے دل میں لالچ آیا کہ جی اس کو مار کے اس کے 3 کے بجائے 2 سے کر لیتے ہیں. جب وہ واپس آیا تو ان 2 نے مل کر اس کو مار دیا. پھر کہنے لگے جی کھانا کھا لیتے ہیں پھر اس کو بانٹ لیں گے. کھانا کھایا تو اس میں زہر تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس گزرے دیکھا کہ وہ 3 سونے کی اینٹیں وہیں کے وہیں پڑی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ یہ 4 بندے پڑے ہیں. تو آپ نے فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں سے یہی سلوک کرتی ہے. دنیا اپنے چاہنے والوں سے یہی سلوک کرتی ہے. یہ مشاہدے کی بات ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، میری نظر سے بھی گزرا کہ جی ماں ہسپتال میں داخل تھی یا شاید مر گئی تھی. بڑا معروف آدمی ہے وہ. تو وہ اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، وہ اس سے کاغذات پہ سائن کرانے کے لیے، قریب المرگ ماں کے کاغذ پہ سائن کرانے کے لیے چلا گیا. یہ وہ دنیا تھی جو ہم کماتے رہے، جس کے لیے ہم نے نہ جائز دیکھا، نہ ناجائز دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ حلال دیکھا. اور اولاد نے پھر کیا کیا کہ تماداری نہیں کی، بلکہ اس پہ سائن کرانے کے لیے وہ. اگر اولاد کی تربیت کرتے تھے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چل لیتے، اس دین پہ خود بھی عمل کرتے، اولاد کی بھی ایسی تربیت کرتے، دنیا تو شاید تھوڑی ہوتی لیکن وہ ادب ہوتا. ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے، ان کی اولادوں کو بھی دیکھا ہے، ان کو اشارے کرنے بھی نہیں پڑتے. اولاد پہلے خدمت کے لیے حاضر ہوتی ہے، اشارے بھی دور کی بات ہے. اور ایسا بھی دیکھا ہے ماں کہیں ہے، باپ کہیں ہے، اولاد کہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے جی کر دیتے. کیوں کہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی. ہم نے ان کی تربیت تو دور کی بات، ہم نے اپنی تربیت بھی نہیں کی. جیسا اللہ پاک نے ہمیں مقام دیا تھا، جیسا اللہ پاک نے ہمیں مرتبہ دیا تھا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کا آخرت میں حساب ہوگا، تو یہ جو ایمان والی نعمت ہے اس کا حساب نہیں ہوگا کہ ہم نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی، تم نے اس کی کیا قدر کی. یہ ایمان کی نعمت، اس کی ہم نے کیا قدر کی. ہم تو اپنی اگلی نسل میں ایمان کو منتقل نہیں کر سکے اس نعمت کو. بارہا مشاہدہ ہے. اب باہر نکلیں، اب پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. اتنی بڑی داڑھی ہوگی، ٹوپی ہوگی، ساتھ میں جو عورت ہوگی، بچی ہے، بیوی، اس کو پردہ نہیں کرا سکتا. حیرانی بھی ہوتی ہے اور کہ ہمارے ایمان میں اتنی بھی قوت نہیں رہی کہ ہم اپنی بیوی کو کہہ سکیں کہ تم پردہ کر لو، ہم اپنی بیٹی کو کہہ سکیں کہ تم پردہ کر لو. یہ ہمارے ایمان کی حالت ہو گئی. ایسے کمزور درجے پر آ گیا، ایسے کمزور درجے پہ آ گیا کہ حد ہو گئی اس کی بس. اور ایسا کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم معاشرے کے اندر مستغرق ہو گئے. ہم نے مقصد بنا لیا جی صبح اٹھنا ہے، ملازمت پہ جانا ہے، واپس آ کے بس. اور اگر بہت ہو گیا تو جی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے.
وہ بنیادی چیز کہ جس کے بغیر مسلمان اور غیر مسلمان کا فیصلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص موجود تھے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ کھڑے نہیں ہوئے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں گھر پہ نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ یعنی نماز کے بعد یہ سوال نہیں کیا کہ جی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، بلکہ یہ پوچھا گیا کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ یعنی نماز تو مسلمان کے لیے بنیادی چیز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ تو اللہ پاک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ نوروں کی برسات فرمائے۔ آپ کا یہ فتویٰ ہے کہ جی جو بے نمازی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی جائے اور جنازہ بھی پڑھا جائے، ورنہ باقی جو ہمارے امام ہیں ان کے فتاویٰ ہیں کہ جی مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی نہ جائے بے نمازی۔ اور وہ جو بنیادی چیز تھی آج کے دور میں آپ دیکھیں، جو بنیادی چیز تھی وہ ہمارا معیار ہو گیا کہ جی یہ نمازی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ یہی وجہ ہے ہم نے جب صرف نماز کو معیار بنا لیا، باقی چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ مومن کی تو پوری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ جیسی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ایسے معاملات ہوں، ایسے اس کے اخلاق ہوں، ایسی اس کی معاشرت ہو، اچھا والا دیندار ہوگا۔ آپ اس کو جنازہ میں گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی غمی ہو جائے، جب آپ گھر والوں کے معاملات دیکھ لیں یا کوئی خوشی ہو، جب معاملات دیکھیں لگتا ہی نہیں کہ جی یہ مسلمانوں کا گھر ہے۔ مومن کی زندگی تو معاملات سے تھی نا۔ اس وقت پتہ چلتا ہے بندے کو فیصلے کا جب اس کے گھر میں خوشی ہو، سارے رسم و رواج سارے خاندان والے ایک جگہ ہوں، اور یہ بندہ کہے کہ نہیں جی جو چیز اللہ اور اللہ کے حبیب نے فرمائی ہے میں اس پہ عمل کروں گا بس۔ ہم نے معاملات بھی چھوڑ دیے، ہم نے اخلاق بھی چھوڑ دیے، ہم نے ساری چیزیں چھوڑ دی۔ اور اخلاق کا تو ایسا معاملہ ہے جو جتنا دیندار ہے وہ اتنا زیادہ سخت ہے۔ پھر کہہ دیتے ہیں جی سچ کڑوا ہوتا ہے، کس جگہ کہتا ہے جی سچ کڑوا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے، دنیا میں سب سے سچی ذات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تاثر ہے، جو کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، وہ سختی کا ملتا ہے کہ نرمی کا ملتا ہے؟ نرم مزاج طبیعت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچ کڑوا نہیں ہوتا، ہم جس لہجے میں اس کو بیان کرتے ہیں وہ کڑوا ہوتا ہے۔ سچ کڑوا نہیں ہوتا، ہمارا لہجہ کڑوا ہوتا ہے، ہم تلخی اس میں ڈال دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی سچ کڑوا ہوتا ہے۔ سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ تو میٹھا ہوتا ہے، ہمارا لہجہ کڑوا ہوتا ہے۔ ہمیں نہ دعوت کا احساس رہا، دعوت کیسے دینی ہے، نہ تربیت کا احساس، اس کی وجہ ہے کہ ہماری خود نہیں ہوئی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ جی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا کہو، 12 سال کا ہو جائے اس کو مار کے پڑھاؤ، کیا بچے کی تربیت کرنی ہے؟ سارے نوجوان ہیں، بچے سب کے چھوٹے ہوں گے، ابھی سے بچے کی تربیت کریں گے، ابھی سے بچے کو دین سکھائیں گے تو وہ آگے تک جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود دین پہ چلیں۔ ہم دین پہ چلیں گے تو ہماری نسلیں دین پہ چلیں گی۔ میں نے اپنے والد کو بچپن سے تہجد پہ اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، تو الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے یہ توفیق دی۔ ہم اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، پھر ہم ان کی کاپی کرتے ہیں، ہمارے بچے ہماری کاپی کرتے ہیں۔ ہم بچے کو لاکھ کہتے رہے نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، شاید وہ مصلی پہ چلا جائے، لیکن جب ہم نماز پڑھیں گے تو وہ خود بخود آگے مصلی پہ ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں ماں باپ اگر نیک ہیں، صالح ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اولاد جہاں بھی چلی جائے گی وہ لوٹ کر واپس آئے گی۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی گھر والی اللہ سے ڈرتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا اس کی اولاد نافرمان نکل جائے۔
آج عام مسئلہ ہے جی اولاد سنتی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اللہ پاک کی نہیں سنتے ہیں۔ دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے جی میری اولاد نافرمان ہے، میری اولاد نافرمان ہے، سنتی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی تم نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو حضرت فرمانے لگے بھائی کبھی کبھی تو تمہاری اولاد بھی تمہارا سن لیتی ہے، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہے، جب ہم اللہ کی نہیں سنتے اولاد ہماری نہیں سنتی۔ والد صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت مجھے اولاد نے گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر کچھ عرصہ میں بھائی کے گھر رہا، پھر اس نے بھی نکال دیا کہ بھائی اپنی اولاد کے پاس جاؤ۔ تو ٹنڈا آ گیا مسجد میں، بڑے ایسا حیات تھے سب۔ تو والد صاحب سے فرمانے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کس لیے آئے؟ اس نے کہا جی دعا کے لیے آئے ہیں، دعا کر دیں گے بڑے سب کام ہو جائے گا میرا۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی آپ کا کیا پیشہ تھا؟ اس نے کہا جی زمینداری میں کرتا تھا، یعنی کھیتی باڑی زمینداری۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی زمینداری کے اندر، کیونکہ وہ بھی گاؤں میں رہے، اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ پانی کے وارے پہ 2 گھنٹے اپنے زیادہ چلا لیے یا اس میں کوئی رکاوٹ کر دی۔ تم اپنے معاملات پر غور کرو کہ جی تم نے پانی کے جو معاملات ہیں وہ اس میں جہاں جہاں ڈنڈی ماری ہے، جہاں جہاں لوگوں کا حق کھایا ہے، ان سے معافی مانگو۔ پھر جانوروں کے معاملے میں اکثر دیہات کے اندر یہ لاپرواہی ہوتی ہے، دوسرے کے کھیت میں چھوڑ دیتے ہیں، خراب کرتا رہے۔ فرمایا وہ معاملات ٹھیک کرو۔ فرمایا تمہارے ذمے جتنی قضا نمازیں ہیں حساب لگا لو، میں جب سے بالغ ہوا اس وقت سے لے کے آج تک اتنی پڑھی ہیں، اندازہ کر کے غالب گمان جس طرف ہو قضا نمازیں ساری ادا کرو۔ جب یہ سارے کام ہو جائیں پھر 2 رکعت نفل پڑھو، سجدے میں سر رکھو، اللہ سے کہو یا اللہ میرے ذمے جو تھا وہ میں نے اس کو کر دیا، آپ میری اولاد کو فرمانبردار بنا دیں۔ حضرت نے فرمایا پھر تمہیں دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑے، تمہارا وہی کام ہو جائے گا۔ تو ہم اپنے معاملات کو نہیں دیکھتے، ہمارے کیا معاملات ہیں؟ ہم سارے سالک ہیں نا، سارے فقیر ہیں، ہم نے اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، ہمیں تو سب سے زیادہ معاملات کی فکر کرنی چاہیے۔ کسی پہ ظلم نہ ہو، کوئی اللہ پاک کا حق قضا نہ ہو، یہ سب سے ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ آج کل ایسے بھی فتنے چلے ہیں جی حقوق العباد کر لو جی، اللہ معاف کرنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا حق سب سے پہلے ہے، اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اللہ پاک ہمارے مالک ہیں، رب ہیں ہمارے، تو اللہ کا حق سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا نہیں جی حقوق العباد ضروری ہے، حقوق اللہ ضروری، حقوق اللہ تو سب سے پہلے ضروری ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قصداً حقوق اللہ کو چھوڑ دیا جائے، سب سے پہلے اللہ کا حق ہے۔ جو اللہ پاک کے حقوق ہیں، جو اللہ پاک نے ہم پہ فرائض ڈالے ہیں، سب سے پہلے ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نماز قضا ہے، سب سے پہلے نمازیں ادا کریں، نماز اپنے وقت پہ ادا کریں، روزہ اپنے وقت پہ ادا کریں، زکوٰۃ کسی کے ذمے ہیں اپنے وقت پہ ادا کریں۔ جتنے اللہ کے حقوق ہیں، جتنے اللہ پاک نے فرائض اس پہ ڈالے ہیں، سارے وہ وقت پہ ادا کریں۔ یہ سالک کا سب سے پہلا کام ہے، اللہ کے حقوق۔ پھر اس کے بعد حقوق العباد ہے، بیوی کا حق ہے، ماں کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، یہ سارے حقوق پورے کریں۔ پھر جو وقت ملے اس میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں۔ کسی حق کو ساکت کر کے اللہ اللہ کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ میری ماں بیمار ہے، میری بیوی بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے کی حاجت ہے، اور میں کہوں نہیں جی میرا تو مراقبے کا وقت ہے، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جا سکتا، یہ قطعاً درست طرز عمل نہیں۔ سالک تصوف تو نام ہی خدمت کا ہے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کس نے پوچھا حضرت یہ سلوک کیا ہے، یہ سلوک کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اللہ کو عبادت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے، اور مخلوق کو خدمت سے راضی کرو، یہ تصور، یہ تصور۔ ایسے معاملات ہمارے ہونے چاہیے کہ کوئی نیا بندہ دیکھے تو اس کو لگے کہ جی اس نے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ اگر ہمارا 1 لاکھ اس میں ذات ہے اور ہمارے معاملات درست نہیں ہیں تو ہمیں وہ نفع نہیں ہے۔ ہم نے کم تول لیا اور 1 لاکھ اس میں ذات کر لیا، اس کا کیا نفع ہے؟ کوئی نفع نہیں ہے۔ سب سے پہلے عبادات ہیں،
عقائد ہیں، پھر عبادات ہیں، پھر معاملات ہیں، پھر اس کے بعد وہ اللہ اللہ کرے، رزق حلال کمائے، جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرے، اللہ کے فرائض پورا کرے، پھر بیٹھے مغرب کے بعد مراقبے میں، پھر دیکھیں اس کو کیا لذت نصیب ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے معاملات درست نہیں ہیں، ہمارے معاملات خراب ہیں۔ معاملات درست ہو جائیں، میں نے پڑھا کسی زمانے میں کسی نے لکھا تھا کہ اگر 1000 اس میں ذات روز کیا جائے 40 دن تک تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، وہ اللہ اللہ شروع کر دیتا ہے۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اب ہمارے بزرگ شروع ہی 5000 سے کراتے ہیں، اور 40 دن تو کیا ہم 4 سال کرتے رہتے ہیں، ہمارے دل روشن نہیں ہوتے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے معاملات کی درستگی پہ توجہ نہیں دی، ہمارے معاملات درست نہیں ہیں۔ اگر ہمارے معاملات درست ہوں تو 1000 اس میں ذات بھی بہت ہے۔ ہم نے اپنے اوپر بوجھ کو لادا ہوا ہے، ہم پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، نمازیں ہم نے ادا نہیں کی، روزے ہم نے ادا نہیں کیے، زکوٰۃ ہم نے وقت پہ نہیں دی، حقوق ہمارے ذمے ہیں۔ اس بوجھ کے ساتھ جب ہم اللہ اللہ کرتے ہیں تو پھر دل کی صفائی نہیں ہوتی۔ اس بوجھ کو اتار کے اللہ اللہ کرنا، جتنا وقت ملے پھر اللہ اللہ کرے، رزق حلال کمائے، باوضو بنائے، باوضو کھائے۔ جس شخص کو یہ شوق ہو نا، اس کو کمالات حاصل ہوں، رزق حلال ہو، باوضو کمائے، باوضو بنائے اور باوضو کھائے۔ اب ملازمت مجبوری ہے بھائی، جو ملازمت پیش آئے، جو کاروبار ہے، باقی جو وقت ہے وہ خلوت میں رہے، تنہائی میں۔ بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے راہ قرب و فلاح، اس میں حضرت نے کچھ ترتیب بنائی ہے، یعنی سالک کے لیے ادنا درجہ محنت کا، پھر اوسط درجہ، پھر اعلیٰ درجہ۔ تو میری خواہش ہے کہ انشاءاللہ اس کو یہاں فریم کروائیں گے تاکہ سالک ان کو دیکھیں جی کیا درجہ ہے۔ اچھا، اس میں جو ایک کامن بات ہے تینوں میں، وہ کیا ہے؟ خلوت۔ یہ جو ذکر کی اجتماعی مجلسیں ہوتی ہیں یہ بھی ضروری ہیں، بزرگوں سے فیض آتا ہے، لیکن خلوت بھی بڑی ضروری ہے۔ سالک کے لیے خلوت بہت ضروری ہے۔ روز ایسا وقت بنائیں جس میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے اور اللہ کو یاد کریں، بالکل تنہائی میں، کوئی آواز نہ ہو، کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ جو مزہ، اب تو خلوت ہماری موبائلوں نے خراب کر دی، اکیلے بھی ہوں گے تو ساتھ میں موبائل چلتا رہتا ہے۔ تو ایک دفعہ ٹنڈالم میں ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے، مجھے بڑی اچھی بات لگی، انہوں نے فرمایا جو سالک سلوک طے کر رہا ہو وہ بڑا موبائل نہ رکھے۔ تو بات ان کی درست ہے کسی حد تک، یہ خلوت ہماری انہوں نے برباد کر دی۔ تو جب تک معاملات صحیح نہیں ہوں گے، جب تک عبادت میں لطف حاصل نہیں ہو، عقائد درست ہوں، حقوق اللہ پورے ہوں، حقوق العباد پورے ہوں، پھر اللہ کو یاد کیا جائے۔ رستے سے جو کانٹے ہٹانا ہے یا صاف کرنا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ درخت لگانا یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے، صرف پیسے دینا صدقہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کسی کو ایسے الفاظ سے اطمینان دینا کہ اس کو سکون آ جائے، کوئی پریشان ہو اس کو تسلی دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کسی کا دل خوش کرنا، اس کا تو بڑا ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی حضرت مجھے کچھ درہم و دینار بنائے، مثال کے طور پر 100 درہم کہے کہ حضرت مجھے 100 درہم کی حاجت ہے۔ تو حضرت نے ایک پرچی لکھی اور کہا یہ میرے منشی کو دے دو۔ جب منشی نے اس کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا جی 1000 درہم اس کو دے دو۔ اب منشی نے سوچا بھائی تمہیں کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے کہا جی مجھے 100 درہم چاہیے۔ تو منشی یہ سمجھا کہ شاید حضرت نے غلطی سے وہ 100 کو 1000 لکھ دیا۔
تو حضرت کے پاس کیا کہنے لگا حضرت آپ نے اس کو غلطی سے جو ہے وہ 100 کی جگہ 1000 لکھ دیا, اس کو تو 100 درہم چاہیے تھے. تو حضرت نے فرمایا بات یہ ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو اچانک خوش کرے گا تو اللہ پاک اس کو خوش کرے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ 100 کی جگہ جب اس کو 1000 ملیں گے تو یہ خوش ہو جائے گا. آج ہم نے کسی کو خوش کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی خوش ہو جائے, ہمارا کوئی مسلمان بھائی پریشان ہے وہ خوش. ہم نے تو یہ چیزیں چھوڑ دیں ساری. ہم سمجھتے ہیں کہ جی نفل پڑھ لیے یہ بس کافی ہے, اللہ اللہ کر لی نفل پڑھ لیے کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے. مسلمان کی دلجوئی کرنا, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, یہ بات میرے تجربے کی ہے. جس شخص کو یہ خواہش ہو نا کہ اس کی موت آسان ہو, اس کو چاہیے مخلوق کی خدمت کیا کرے. بارہا تجربے میں یہ بات ہے کہ عبادات کے معاملے میں تو فرائض کی حد تک ہے, اپنا فرض پورے کرتا ہے اللہ کے دیے ہوئے, لیکن مخلوق کی خدمت کرتا ہے اس کی موت بڑی اچھی ہوتی ہے. کہیں میں نے پڑھا ایک شخص تھا, وہ بڑا سبزی فروش تھا. تو کسی سیٹ کو, کسی انڈسٹریلسٹ کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, فرمایا اس شخص کو عمرہ کرا دو. اور وہ دفتر سے نیچے اترا, دیکھا جی سامنے سبزی اس نے لگائی ہوئی ہے. اس کو کہنے لگا جی میں تمہارا سارا خرچ اٹھاتا ہوں, تم عمرے پہ چلے جاؤ. اس نے کہا جی میں ایسے عمرے پہ نہیں جاؤں گا, میں نے کبھی عمرہ کیا نہیں, نہ میرا کوئی پیسہ ہے نہ میرا کوئی دھیان ہے. 2-3 بعد پھر اس نے وہی خواب دیکھا. جب 2-3 دفعہ کثرت سے خواب دیکھا تو اس کے پیچھے پڑ گیا. اس کو کہنے لگا جی تم عمرہ کر لو. اس نے کہا جی میرا گھر ہے, تم اس کا سارا خرچہ اٹھاؤ, اور ایک اور میرے گھر کے برابر میں بیوہ کا گھر ہے, اس کا بھی سارا خرچہ اٹھاؤ, جب تک میں واپس نہیں آتا تو میں عمرہ کروں گا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, خرچ ورچ اٹھا لیا, چلا گیا. جب وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا, طواف کے بعد اس نے 2 نفل پڑھے, تو اس سے کہنے لگا کہ جی میرا دل کرتا ہے میں 2 نفل اور پڑھوں. جی پڑھ لو. 2 نفل اور پڑھ, نیت کی, سجدے میں گیا اور وہیں فوت ہو گیا. اب اس نے اس کی تدفین وغیرہ کی, سارا گھر آیا, اس کی بیوہ سے پوچھا کہ جی یہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا خاص اس کا عمل تھا کہ اس کا ایسا معاملہ ہوا اس کے ساتھ, کون سی ایسی اس کی نیکی تھی؟ تو اس نے کہا کہ جی ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ ہے, یہ جب بھی اپنے بچوں کے لیے, گھر کے لیے کوئی سامان لے کے آتا تو ایک تھیلا اس کے لیے بھی لے کے آتا, اس کے دروازے پر رکھ کے اس کو آواز دیتا کہ بہن یہ لے جاؤ. بس یہ اس کا خاص عمل. تو حقوق اللہ یہ سب سے ضروری ہے. اس کے بعد اپنے معاملات کو درست کرنا ہے, کسی پہ ظلم نہ ہو, کسی کا حق نہ ہو, کسی سے زیادتی نہ ہو, جہاں تک ممکن ہو نرمی سے بات کی جائے. بعض اوقات سختی بھی کرنی پڑتی ہے, لیکن جہاں تک ضروری ہو نرمی سے بات کریں. ایسی ہماری شخصیت ہونی چاہیے کہ آج کل کے اس ماحول میں کوئی شخص دیکھے تو کہے جی یہ دیندار ہے, ایسا ہونا چاہیے دیندار. ہمارے یہاں تاثر الٹ ہے, آپ دکان پہ چلے جائیں, جو شخص دیندار ہوگا اس کا لہجہ اتنا ہی خراب ہوگا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو دیندار ہے اس کو نرم ہونا چاہیے, جو اللہ سے ڈرتا ہو اس کو نرم ہونا چاہیے. وہ مخلوق سے کیسے زیادتی کر سکتا ہے؟ تو معاملات کو درست کرنا ہے اور پھر اللہ اللہ کرنا ہے. پھر اللہ والوں کی صحبت بھی نفع دے گی, اللہ اللہ کرنا بھی نفع دے گا. اگر ہم نے معاملات درست نہیں کیے تو بس پھر اللہ والوں کے پاس جب بندہ جاتا ہے تو سینے کو خالی کر کے جائے نا. اگر پہلے ہی بھرا ہوا ہے تو پھر ایسے ہی واپس آ جائے. معاملات درست کریں, سب سے پہلے ہم اپنے معاملات درست کریں. دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار, 10 دفعہ درود شریف, 10 دفعہ تیسرا کلمہ, 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ.
صلی اللہ علیہ طہ وبارک وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم صلی اللہ علیہ طہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعظام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یہ اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتبذلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین برحمتک یا ارحم۔ تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، چہرے پہ کپڑا یا رومال ڈال لیں، اس تصور کے ساتھ بیٹھیں کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور اس تصور کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ اللہ پاک کی جناب سے رحمت اور محبت کا فیضان میرے دل میں آ رہا ہے، اور اس کی برکت سے میرا دل روشن ہو رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، بلکہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں۔ تو تسبیح کی ٹک ٹک پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اللہ اللہ اللہ۔ ذکر گو تا تیرا جانست پاکیے دل سے ذکر رحمانست مومنا ذکر خدا بسیار گو مومنا ذکر خدا بسیار گو
تاب آبی درد و عالم آبرو اللہ 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 ذکر حق آمد غذائے روح را ذکر حق مرہم دل مجروح را اللہ 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 نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ بھرت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ بھرت کی جان ہے، تماشا جہاں میں ہے برت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اللہ کیا رنگ ببونے۔ کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے جو معمول تھے لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ برت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمیں ہو قبیلہ مکہ کیسے کیسے، ہوئے نام بے نشان کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کی دنیا نہیں ہے، یہ برت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن سے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھے کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ داڑھی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ برت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں،
میں تجھے رکھ لوں اے جل بے خود کیے کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی جی جاتا کہاں پہ بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی جاتا کہاں پہ بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن درشن کا تو درشن دنیا میں مجھے آپ نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے آپ نے جب اپنا میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا آپ کے آستان پہ آئے آپ کی یاد کھینچ لائی آپ کی آستان پہ آئے آپ کی یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل آپ کی در
میری پاس میں کبھی جو ڈگمگایا میں کبھی جو لڑکھڑایا میں کبھی جو ڈگمگایا میں کبھی جو لڑکھڑایا آتی مستی آپ کی مستی مجھے تھامنے کو آپ کی آستہ رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے دنیا کے مسافر جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے دنیا کے مسافر
دعا خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے اعلانیہ ہو یا خفیہ ہو بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک روزہ محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح وارث عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے یا اللہ پاک جو حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے
یا اللہ پاک یہ آپ کے بندے آپ کی یاد کے لیے جمع ہوئے، یا اللہ پاک ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیے، یا اللہ پاک اپنی یاد سے روشن فرمائیے، یا اللہ پاک مجمع میں کوئی نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتجزي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب